جملہ مسلمان کا نہیں ہے، زبان پہ ڈالا گیا ہے، اور یہ جملہ قادیانیوں کا ہے۔ اس لیے کہ مولوی کی سیاست نے اسے غیر مسلم اقلیت قرار دیا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک علماء اسمبلی میں ہوں گے میرے لیے دروازے بند، اور جس دن یہ اسمبلی سے باہر ہوں گے تو باقیوں کو دلاسا دے کر تمہیں کچھ کر۔ لیکن یاد رکھو، پاکستان میں اس ناسور کو آج سے 50 برس پہلے مفتی محمود نے اس کا سر کچلا تھا، اور آج 50 سال کے بعد اس کے بیٹے نے اس نے پھر سر اٹھانے کی کوشش کی، اس نے دوبارہ کچل کے رکھ دیا۔ میرے بہت ہی قابل احترام دوستو، گزارش کر رہا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے 3 جز ہیں، علماء تشریف فرمائے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ پہلا جز لا الہ الا اللہ، لا الہ، یہ پہلا جز، یہ طریقت ہے، طریقت۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں، کوئی کچھ نہیں، یہ ہے طریقت۔ الا اللہ، یہ ہے حقیقت۔ الا اللہ، یہ کیا ہے؟ حقیقت۔ محمد الرسول اللہ، یہ ہے شریعت، شریعت۔ تو میرا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نام اتنا اعلیٰ تو کام کتنا اعلیٰ، نام اتنا اعلیٰ کام کتنا اعلیٰ ہوگا۔ رسول اللہ ہے، اللہ سے لینے والا، امت کو دینے والا، اور دوسری جگہ رب نے فرمایا میرے محبوب ہم نے دینے میں انتہا کر دی، تو نے بانٹنے میں انتہا کر دی۔ آئے کریم رب، اس کا رحمتوں والا نبی صلی اللہ، اور پھر خاتم النبیین، یہ اعزاز ہے میرے نبی کا۔ لہذا جب میرا نبی خاتم النبیین، اس پر آنے والا قرآن خاتم الکتب، اس کی شریعت تمام شریعتوں کی خاتم، تو وہ نبی جو نظام لے کر آیا، وہ نظام بھی سارے نظاموں پہ خاتم ہے۔ آج اگر کوئی نبی کے نظام کو چھوڑ کر وہ سیکولرزم کی طرف دیکھتا ہے، وہ کمیونزم کی طرف دیکھتا ہے، وہ کیپٹلزم کی طرف دیکھتا ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک طرف تو وہ نبی کو آئیڈیل بناتا ہے، ایک طرف نبی کو دنیا اور آخرت کا اپنے لیے پیشوا بناتا ہے، اس کے بتائے ہوئے نظام کو چھوڑ کر فاسقوں اور فاجروں کے نظام کے لیے جد و جہد کر رہا ہے۔ لہٰذا آج میرے دوستو، نبی کے ساتھ جوڑ کی کوشش کرو۔ جوڑ کیسے پیدا ہوگا؟ نبی کے ساتھ جوڑ پیدا ہوتا ہے کثرت سے درود پڑھنے سے۔ کثرت سے درود پڑھو گے، نبی کے ساتھ جوڑ پیدا ہوگا۔ سلام ہی چھوٹ گیا تو درود کدھر آئے گا؟ کثرت درود۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں بڑے درد دل کے ساتھ
الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے. سب کہہ دیں صلی اللہ بلند آواز سے. ادھروں آواز آ رہی ادھروں نہیں آ رہی. صلی اللہ الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے. نفس نفس کا درود پہنچے. نظر نظر کا سلام پہنچے. نفس نفس کا درود پہنچے. نظر نظر کا سلام پہنچے. میں یہ نہیں کہوں گا لاکھوں سلام, میں یہ نہیں کہوں گا کروڑوں سلام. کیوں؟ اس لیے کہ 2.25 ارب امت ہے, تو میں تو یہ کہوں گا نفس نفس کا درود پہنچے. نظر نظر کا سلام پہنچے. بساط عالم کی وسعتوں سے جہان بالا کی رفعتوں سے ملک ملک کا درود اترے. ملک ملک کا درود اترے. بشر بشر کا سلام پہنچے. ملک ملک کا درود اترے. بشر بشر کا سلام پہنچے. حضرت شاہ صاحب یہ بہت اللہ والا شخص ہے جس کا کلام ہے. سید نفیس شاہ صاحب فرماتے ہیں آج جو کچھ ہے یہ بہار ہے تو مصطفیٰ کی محنتوں کا ثمر ہے نا, تو لہذا فرمایا میرا قلم بھی ان کا صدقہ, میرے ہنر پر ہے ان کا سایہ. جی قاری صاحب یہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں یہ بھی ان کا صدقہ ہے. میرا قلم بھی ان کا صدقہ, میرے ہنر پر ہے ان کا سایہ. حضور خواجہ میرے قلم کا میرے ہنر کا سلام پہنچے. سب کہتے ہیں صلی اللہ رسول رحمت کا بار احسان تمام خلقت کے دوش پر ہے. تو ایسے محسن کو بستی بستی نگر نگر کا سلام پہنچے. ایسے محسن کو بستی بستی نگر نگر کا سلام پہنچے. نفس نفس کا درود پہنچے. نظر نظر کا سلام پہنچے. میرے بہت ہی قابل احترام دوستو, گزارش کر رہا تھا کہ اگر کوئی آدمی عقیدہ ختم نبوت پر صرف اتنا کہے کہ میں آپ کے ساتھ مناظرہ کرتا ہوں, آپ کو یہ ثابت کر کے دوں گا کہ قادیانی ملعون العیاذ باللہ العیاذ باللہ سچا نبی ہے, اور مسلمان تھوڑی دیر کے لیے کہے کہ میں سننا چاہتا ہوں, اس سے اس کا اسلام جاتا رہتا ہے. اس سے اس کا اسلام جاتا رہتا ہے.
لہٰذا یہ دجل ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری، جن کو اللہ نے بے پناہ حافظہ دیا، میرے عزیز مولانا ابرار صاحب کہہ رہے تھے اللہ کا کرم ہے کہ کشمیر نے ختم نبوت کے عقیدے پہ ہمیشہ قائدانہ کردار ادا کیا۔ آپ اہل علم میں دیکھیں تو آپ کو علامہ انور شاہ کاشمیری نظر آئیں گے، شورش کاشمیری نظر آئیں گے، علامہ اقبال نظر آئیں گے، اور خطیب بے مثل سید عطا اللہ شاہ بخاری نظر آئیں گے، یہ بھی کشمیر سے تھی۔ یہ سارے لوگ کشمیر سے تھے، انہوں نے قادیانیوں کا ناطقہ بند کر کے رکھ دیا۔ اور یہ جو پاکستان میں 74 میں قرارداد آئی، اس کا باعث اگرچہ وہ سکول کے بچوں کا ایک واقعہ ہے، لیکن اس کے پیچھے یہ تحریک چل چکی تھی جب 73 میں کشمیر میں اسمبلی میں یہ قرارداد آ چکی تھی، یہ تحریک چل چکی تھی۔ لہذا کشمیر نے اس مسئلے پر ہمیشہ قائدانہ کردار الحمدللہ ادا کیا، اور انشاءاللہ العزیز جب تک اس ملک کے علماء میں سے آخری فرد موجود ہے، قادیانیت کو کبھی پنپنے نہیں دیا جائے گا، انشاءاللہ کبھی پنپنے نہیں دیا جائے گا۔ تو گزارش کر رہا تھا کہ نبی محترم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ اتنے بڑے اوصاف کی مالک کہ جس کی تعریف اور توصیف کائنات کا رب کرے، تو اس ذات عالیہ کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی کمپیئر کرے اس نجس آدمی کا، تو یہ کمپیئر ہی نہیں بنتا، یہ موازنہ ہی نہیں بنتا، یہ مقابلہ ہی نہیں بنتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں تو کیفیت کیا ہے؟ حسن مجسم لطف سراپا، حسن مجسم لطف سراپا، صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہاں میں کون ہے انسا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، بس یہ ضروری، مرتبہ ان کا اللہ اللہ شاہد ہے شب اسراء، زیر قدم ہے عرش معلا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام عرش اعظم پہ پہنچے نالین کے ساتھ، اور جسم پہ کپڑا بھی تھا۔ تو اگر نالین مصطفیٰ کے قدمین کے ساتھ جڑیں، عرش اعظم سے اوپر چلے جائیں، کپڑا میرے مصطفیٰ سے جڑے، وہ عرش اعظم سے اوپر چلا جائے، تو یہ امتی مصطفیٰ سے جڑ جائے، تو اللہ اس کو کتنا عروج عطا کرے گا۔ بس یہ جو جلسے ہیں، یہ جو پروگرام ہے، ہمارے ضیاء الحق صاحب، ہمارے دوست ابرار صاحب، یہ سارے مل کر اس جوڑ کی کوشش کرتے ہیں کہ امت مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی مصطفیٰ کے غلاموں میں رکھے، اور حشر کے دن بھی مصطفیٰ کے غلاموں کے ساتھ حشر ہو، مصطفیٰ کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں، میں کہہ رہا تھا کہ نبی کے ساتھ جوڑ پڑھنے کے لیے درود پاک، تو کتنا درود پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز؟ کم از کم